اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے یعنی ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والوں اور جو احسان کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاشیہ نمبر 111۔ اس آیت میں ایمان والوں کے 3 بہترین گروہوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں پہلا گروہ مہاجرین میں سابقون الاولون یعنی ایمان میں سبقت کرنے والوں کا ہے، دوسرا گروہ انصار کے سابقون الاولون کا ہے، اور تیسرا گروہ اخلاص و احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کا۔ مکے میں الہ واحد کی بندگی کی دعوت شروع میں خفیہ دی گئی اور پھر اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا۔ گھر میں اس دعوت کو پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہما نے قبول کیا، پھر علی رضی اللہ عنہ نے اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے دعوت حق کو قبول کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب و کتاب المناقب اور تاریخ ابن ہشام وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سعد بن ابی وقاص، بلال بن رباح، عثمان بن عفان، سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ اسی دور میں عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہم وغیرہ ایمان لائے۔ انصار مدینہ میں سابقون الاولون بیعت عقبہ اولیٰ کے شرکاء تھے، جن میں اکثریت قبیلہ خزرج کے لوگوں کی تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ واپس ہوئے تو ان کی درخواست پر ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بطور معلم قرآن بھیجا گیا۔ ان کی دعوت پر قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور پھر تقریباً پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ چنانچہ اگلے سال دوسری بیعت عقبہ میں 70 سے زیادہ افراد شریک ہوئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی۔ حاشیہ نمبر 112۔ کفار عرب کفر و شرک اور رسومات و خرافات میں بری طرح غرق تھے۔ بت پرستی کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھ لیے تھے اور جگہ جگہ اپنے بزرگوں کی مورتیاں نصب کر رکھی تھیں، جن کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے اور بوقت ضرورت مدد کے لیے پکارتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے اور فصلوں میں ان کا حصہ رکھا جاتا تھا۔ ایسے مشرک اور بے دین قوم میں الہ واحد کی بندگی کی دعوت بالکل ہی اجنبی تھی۔ ملاحظہ ہو سورہ صاد آیات نمبر 5 تا 7، اور یہ ان کی اکثریت کے لیے سخت ناپسندیدہ تھی، لہذا پوری قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کی دشمن ہو گئی، اپنے بیگانہ ہو گئے اور دوست دشمن بن گئے۔ پھر ایمان لانے والوں پر جور و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اپنے وطن کی زمین ان کے لیے آتش زیر پا بن گئی۔ بہرحال ایمان والے ان شدید آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں اللہ کی رضا اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ صبر و عزیمت کے پیکر جنہوں نے خاندانی تعلقات اور دنیاوی مفادات سے بے پرواہ ہو کر حق کا ساتھ دینے کا عزم کر رکھا تھا، واقعی امتیازی شان کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو بڑے جامع انداز میں سراہتے ہوئے فرمایا، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو میری راہ میں ستائے گئے اور جنہوں نے جنگ کی اور شہید ہوئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ اسی طرح سورہ حشر
آیت نمبر 8 میں نمایاں طور سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر مدینے کے لوگوں نے ایسے حالات میں جبکہ تقریباً پورا عرب دشمنی پر کمر بستہ تھا، بلکہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی جان کے درپے تھے، ایمان کی دعوت کو قبول کیا اور جان و مال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر بیعت کی۔ پھر ہجرت کے بعد انصار مدینہ نے مواخات کا حق ادا کر دیا اور اپنے مہاجر بھائیوں کی پذیرائی اور میزبانی اس شان سے کی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باہمی محبت، اخلاص و ایثار اور حسن سلوک کو خصوصیت سے سراہا ہے، بحوالہ سورۃ الحشر آیات نمبر 9 اور 10۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے ان سابقون الاولون اور اخلاص و احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے خوش نصیبوں سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور ان کے لیے دائمی جنت کی بشارت بھی دے دی ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے ایمان و اخلاص اور عزم و صبر سے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بعض منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض منافقت میں اڑے ہوئے ہیں، یعنی اے نبی تو انہیں نہیں جانتا، انہیں ہم جانتے ہیں، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 113۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بدوی اور مدینے کے منافقوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد ایسے منافق ہیں جو ہٹ درمی اور سرکشی کے ساتھ منافقانہ روش پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن چالاکی کے ساتھ منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، لہذا تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں سے لا علم رہتے تھے جب تک بذریعہ وحی ان کو مطلع نہ کیا جاتا۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا جائے گا، پھر وہ بڑے عذاب یعنی جہنم کے دردناک عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، انہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو ملا لیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 114۔ ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن سے جہاد کے لیے نکلنے میں کوتاہی ہو گئی تھی، لیکن یہ غلطی منافقت کے سبب نہ تھی بلکہ محض سستی و کاہلی کی وجہ سے تھی، اور اس کا ان کو شدید احساس بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی پر انہوں نے شرمساری اور اظہار ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اشارہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بے حد مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ خلوص سے کی گئی توبہ اس کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال صالحہ کے پیکر تھے، پچھلے غزوات میں بھی شریک رہے تھے، لیکن اس کوتاہی کے سبب ان کے اعمال کو مخلوط یعنی ملا جلا عمل کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو 2 فرشتے آئے اور مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن نہایت خوبصورت تھا، ایسا کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور نصف بدن بہت ہی بدصورت تھا، ایسا کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس نہر کے اندر گھسو۔ وہ اندر گھسے، پھر واپس آئے تو ان کی ساری بدصورتی دور ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ ہی کا مقام و ٹھکانہ ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ جن لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے دونوں کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے اور وہ پاک و خوبصورت ہو گئے ہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ التوبہ، باب وآخرون اعترفوا بذنوبہم۔ یہ روایت اس آیت کا شان نزول ہے اور اس میں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول ہونے کا اشارہ ہے۔
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ یعنی اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ لے لو، اس کے ذریعے انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 115۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ ان کے اموال میں سے صدقات لیں، اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ جس مال کی محبت ان کی کوتاہی کا سبب بنی اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ ان کے لیے تطہیر اور تزکیہ نفس کا باعث ہوگی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان مخلص مومنوں کی تسکین اور اطمینان قلب کا باعث ہوں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ گزشتہ آیات میں منافقوں کے لیے دعا و استغفار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ حد درجہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 116۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ اپنے مخلص بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے اور ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ حاشیہ نمبر 117۔ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ عمل کرتے رہیں، آئندہ ان کے اعمال کو اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومن بھی دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے صدق دل سے توبہ یا معذرت کی ہے تو ان کے نیک اعمال، صدقہ و خیرات وغیرہ اس کی صداقت کا ثبوت دیں گے، پھر انجام کار وہ اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے جو ظاہر و باطن کا جاننے والا علام الغیوب ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اپنا نفاق چھپا بھی لے تو بالآخر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب دینا ہوگا اور وہاں سارے کرتوت کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور دیگر کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا ہے کہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ سب کچھ جاننے والا یعنی کامل حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 118۔ غزوہ تبوک سے بغیر عذر پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھ ایسے مخلص لوگ بھی تھے جو محض سستی اور کاہلی کا سبب جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے سے واپسی پر انہوں نے اپنے دفاع میں جھوٹے عذر پیش نہیں کیے بلکہ کھلے دل سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے صدقات لینے کی ہدایت بھی کر دی۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا گیا تاکہ ان کی توبہ کی حقیقت اور خلوص نیت پوری طرح لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے۔ اس کا اہل ایمان کو جو اجتماعی فائدہ ہوا اس کی وضاحت اسی سورہ کے حاشیہ 130 میں کی گئی ہے۔ وہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے معاملے کو مؤخر کیا گیا، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کی توبہ کا ذکر آیت 118 میں آیا ہے، وہیں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جن لوگوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنائی کہ یعنی ایمان والوں کو ضرر پہنچائیں، کفر پھیلائیں، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اسے اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے جنگ کی ہے، وہ یقیناً قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہماری نیت تو بھلائی کی ہی ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صریح جھوٹے ہیں۔ حاشیہ نمبر 119۔ مدینے کے کچھ منافق جو سرکشی اور اسلام دشمنی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، انہوں نے اپنے مذموم منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنا تھا۔ انہوں نے یہ مرکز کفر اس لیے بنایا تھا تاکہ یہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں اور منصوبہ بندیاں کی جائیں۔ اس وقت مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی تھی اور مضافات میں مسجد قباء تھی، تیسری مسجد کی چندہ ضرورت نہ تھی، لیکن ان منافقوں نے قسمیں کھا کر اپنے خلوص اور نیک نیتی کا اظہار کیا اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے ہی یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ نیز اپنی چال کو کامیاب بنانے اور اس مسجد کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے ان منافقوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس مسجد میں صلاح ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی غزوہ تبوک کی مہم درپیش ہے، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ یعنی اے نبی، تم اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی وہی اس لائق ہے کہ تم اس میں یعنی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 120۔ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیج کر اس مسجد کو منہدم کروا دیا۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ منافق قسمیں کھا کر اپنے اخلاص کی یقین دہانی کرائیں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔ یہ تو مسجد ضرار ہے جو ان منافقوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور دشمنوں کی سازشوں اور منصوبہ بندیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے تعمیر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کے لائق تو وہی مسجد ہوگی جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو، خالص اس نیت اور مقصد سے وہاں اہل ایمان عبادت کریں، وہاں اللہ کا ذکر ہو، کتاب اللہ کی تعلیم اور درس و تدریس کے ذریعے اہل ایمان کی تربیت اور تزکیہ نفس کا اہتمام ہو تاکہ ان میں اعلیٰ اوصاف پروان چڑھیں۔ ایسی مسجد کی آباد کاری اور اس کا انتظام کرنے والے پاکیزہ لوگ ہوں گے جو پاکیزگی کا ذوق رکھتے ہوں اور پاک رہنے کو پسند کرتے ہوں۔ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی کے حصول پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جہاں سے وہ یعنی عمارت اسے لے کر جہنم میں جا گرے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 121۔
اس آیت میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں مثال کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نے اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کی نیت اور مقصد پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ عمارت جس کی بنیاد کسی گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی گئی ہو اور جو اپنے مکینوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گرے۔ اول و ذکر عمارت تو مکینوں کی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کا باعث ہونے والی ہے، جبکہ دوسری عمارت کا انجام مکینوں کی دائمی ہلاکت و بربادی ہے، اور یہ منافقوں کی تعمیر کردہ مسجد ضرار کی مثال ہے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں وجہ خلجان رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش یعنی اور وہ ہلاک ہو جائیں، اور اللہ بہت علم والا دانائی والا ہے۔ حاشیہ نمبر 122۔ مزید واضح کیا گیا کہ یہ مسجد ضرار ان منافقوں کو کبھی اطمینان و سکون قلب سے نہ بیٹھنے دے گی، یہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی رہے گی اور نفاق کے بیج بوتی رہے گی۔ ان کا منافقانہ اور اسلام دشمنی کا انداز فکر ساری زندگی ان کے ذہنی خلجان اور تذبذب کا باعث بنا رہے گا، یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی وہ اسی حال اور ایسی ہی ذہنی کیفیت کے ساتھ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کو مسمار کر کے ان کے دلوں کو پاش پاش کر دیا جائے، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جائے اور ان کے منصوبوں کی جڑ کاٹ دی جائے۔